الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. قابل صد احترام علماء کرام، برادران اسلام، سادات کرام، حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں اس سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی مسجد کے پاکیزہ ماحول کا صدقہ، تلاوت قرآن اور حضور کی ثنا خوانی کا صدقہ، ذکر شہدائے کربلا کا صدقہ، اللہ تعالی ہم سب کو بخشش اور مغفرت کاملہ عطا فرمائے۔ جس طرح آج ذکر اہل بیت میں اس مسجد میں اکٹھے ہونے، جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ کریم کل قیامت کے دن ہمیں اہل بیت کے سچے غلاموں میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسے آیت مباہلہ بھی کہتے ہیں۔ سورہ آل عمران کا جو شان نزول ہے وہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہے۔ شان نزول تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں؟ وہ واقعہ جس کے بعد کوئی قرآن پاک کی آیت نازل ہو، وہ واقعہ جو سبب بن جائے، جس کے باعث اللہ کریم پھر آیات نازل فرمائے، اسے شان نزول کہتے ہیں۔ تو جو واقعہ آیات کے نزول کا باعث بنے اسے تو شان نزول کہتے ہیں، لیکن جو واقعہ حضور کی حدیث کے ارشاد کا باعث بنے اسے شان ورود کہتے ہیں۔ ایک ہے شان نزول، ایک ہے شان ورود۔ وہ واقعہ جس کے باعث اللہ کریم نے پھر قرآن میں آیات نازل کیں اسے شان نزول کہتے ہیں، اور وہ واقعہ جس کے بعد حضور نے رہنمائی فرماتے ہوئے حدیث ارشاد فرمائی اسے کیا کہتے ہیں؟ شان ورود۔ لفظی معنی میں ممکن ہے قرب ہو، مماثلت ہو، لیکن اصطلاحی معنی میں فرق ہے۔ قرآن کے نزول کے ساتھ شان نزول ہے اور حدیث ارشاد فرمانے کے ساتھ شان ورود ہے۔ تو سورہ آل عمران جو ہے اس کا شان نزول نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ بنا ہے۔ نجران ایک علاقہ ہے
مکہ شریف سے یمن کی طرف سفر کریں تو 945 کلومیٹر کے بعد یہ علاقہ آتا ہے۔ ایک عیسائی تھا نجران بن زید، اس کے نام پر یہ سارا علاقہ مشہور تھا۔ نجران ایک بندے کا نام تھا جس کے نام پہ اس سارے علاقے کی شناخت تھی۔ نجران میں 73 گاؤں تھے۔ نجران کسی ایک گاؤں کا یا ایک ڈیرے کا نام نہیں تھا، ایک علاقے کا نام تھا۔ اب گجرات تو ایک نام ہے، لیکن گجرات ایک شہر کا نام ہے یا پورے ضلع کا نام ہے؟ پورے ضلع کا نام ہے۔ تو اسی طرح نجران میں 73 گاؤں تھے، 73 گاؤں تھے، اور اس میں 1,20,000 جنگجو سوار موجود تھے۔ اس دور میں 1,25,000 جنگجو لڑائی کرنے والے شمشیر زن موجود تھے۔ اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اگر صبح کے وقت کوئی تیز رفتار سوار نجران کے ایک طرف سے سواری دوڑاتا، سارا دن وہ سواری تیز رفتار دوڑتی رہے، شام تک وہ نجران کا علاقہ کراس نہیں تھا کر سکتا۔ یہ اتنا بڑا علاقہ تھا نجران، یہاں عیسائی رہتے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدنی دور میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے، آپ نے نجران کا جو سب سے بڑا پادری تھا اس کو خط لکھا ہے اور اس میں اسلام کی دعوت دی ہے، اللہ کی توحید کی طرف بلایا ہے۔ نجران کے جو عیسائی تھے وہ شرک کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور خود اللہ مانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے ایکول ہیں، برابر ہیں، حضرت عیسیٰ خود اللہ ہیں۔ تو میرے آقا کریم نے خط لکھا، نجران کا جو سب سے بڑا پادری تھا اس کو اسلام کی دعوت دی۔ جب یہ خط اس بشپ کے پاس پہنچا، اس نے اپنے ملک کا جو حکمران تھا، نجران کا جو سردار تھا، اہم، اور بعض نے اس کا نام شرحبیل کہا، اس کو بلایا ہے، عبداللہ بن شرحبیل کو بلایا ہے، اور ایک پادری تھا جبار بن فیض، اس کو بلایا ہے، مشاورت کی ہے کہ یہ خط آیا ہے، اور اس بات کو تو میں بھی جانتا ہوں، ہمارے پاس بھی ایسی نشانیاں موجود ہیں کتابوں میں کہ بنی اسماعیل میں ایک نبی آئے گا اور اس کا ظہور مکے میں ہوگا۔ اب یہ خط آیا ہے تو اس کی روشنی میں آؤ مشورہ کرتے ہیں کہ اس خط کا جواب کیا دینا ہے۔ رات گئے تک وہ مشورہ کرتے رہے اور انہوں نے کوئی فیصلہ کن بات نہیں کی۔ بشپ نے پھر اس وقت جو عام مشاورت کی محفل کی جاتی تھی وہ منعقد کی ہے۔ فیصلہ ہوا ہے کہ ایک گروہ کو بھیجا جائے مدینہ منورہ، وہ حالات کا جائزہ لے کے آئیں، حضور سے مل کے آئیں، اور اس خط میں جو احکامات حضور نے دیے ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ سے گفتگو کر کے آئیں، مذاکرات کر کے آئیں۔ لہٰذا 3 آدمیوں کو اس گروہ میں نامزد کیا گیا، عبداللہ بن شرحبیل کو اور شرحبیل کو اور جبار بن فیض کو۔ ان تینوں کو نمائندہ بنا کے نجران سے بھیجا گیا۔ دلائل النبوہ میں عظیم محدث علامہ بہقی انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب یہ لوگ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے، ابھی شہر میں داخل نہیں ہوئے، تو انہوں نے اپنی سواریاں روکیں، سواریوں سے اترے، انہوں نے کہا بھی اب شہر میں داخل ہونا ہے تو ذرا تیاری کر لیں، کیونکہ سفر جو تھا اس دور میں اس کے بڑے اثرات لباس پہ، چہرے پہ ہوتے تھے۔ تو انہوں نے سامان کھولا، نئے لباس نکالے، لمبے جبے نکالے، اور اس دور میں جو زرق برق لباس ہوتے تھے وہ نکالے، سفری لباس اتار دیا۔ اب انہوں نے نئے سوٹ پہنے،
زرق برق لباس اور 4 انگوٹھیاں سونے کی پہن لیں تاکہ پتہ چلے نجران میں دولت ہے، ہم امیر لوگ ہیں۔ 4 انگوٹھیاں انہوں نے پہن لیں اور زرق برق لباس، سفری لباس اتار دیا، خوب تیار ہو کے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، مسجد نبوی میں صحابہ کرام کا حلقہ ہے، حضور تشریف فرما ہے، رونق افروز ہیں۔ انہوں نے جا کے سلام کیا ہے، میرے آقا کریم نے نگاہ فرمائی ہے اور چہرہ پھیر لیا ہے، سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ بیٹھ گئے ہیں اور وہاں جو صحابہ موجود سے ان سے کہنے لگے کہ تمہارے نبی نے ہمیں سلام کا جواب نہیں دیا اور انہوں نے ہمیں خط لکھا تھا اور اس میں کچھ احکامات تھے، ہم تو ان کا خط دیکھ کے آ گئے ہیں، ہماری ملاقات ان سے کرواؤ، اور حضور ان سے ملاقات بھی نہیں فرما رہے۔ پھر انہوں نے پوچھا عثمان غنی کہاں ملیں گے، عبد الرحمن بن عوف کہاں ملیں گے؟ صحابہ نے کہا کہ وہ اس وقت فلاں باغ میں تشریف فرما ہے۔ کچھ صحابہ اس وقت مہاجرین اور انصار ایک باغ میں تھے۔ یہ جو قافلہ آیا تھا نجران سے، یہ اس باغ میں چلے گئے، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے تاجر تھے اور ان کا سامان مختلف علاقوں میں جاتا تھا، تو ان کی شہرت عام تھی۔ نجران سے جو قافلہ اس باغ میں پہنچا، حضرت عثمان غنی سے ملے، واقعہ سنایا کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، سلام پیش کیا ہے، آپ نے سلام کا جواب نہیں ارشاد فرمایا اور ہم سے ملاقات بھی نہیں فرمائی، ہمیں بتائیں ہم کیا کریں کہ ہماری ملاقات ہو جائے۔ اسی مجمع میں حضور حیدر کرار شیر خدا بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ نجران سے آنے والوں نے سوال کس سے کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی سے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کے حضور حیدر کرار کی طرف دیکھا ہے، فرمایا حضور کا قرب کیسے ملے گا، حضور کیسے تمہارے اوپر راضی ہوں گے، اس سوال کا جواب ابو الحسن دیں گے۔ ابو الحسن کنیت ہے حضور حیدر کرار کی۔ حضور حیدر کرار نے جب ان لوگوں کو دیکھا نا، زرق برق لباس پہنے ہیں، 4 انگوٹھیاں پہنی ہیں، تو آپ نے فرمایا حضور کو عاجزی اور سادگی بڑی پسند ہے، یہ زرق برق لباس اتار کے وہ سفری لباس پہنو، یہ انگوٹھیاں جو 4 سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہیں یہ اتارو۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، آپ کی ایک دعا ہے، اللہم احینی مسکینا و امیتنی مسکینا واشرنی فی زمرۃ المساکین، یا اللہ مسکینوں میں زندہ رکھنا، یعنی میری ظاہری زندگی میں ارد گرد مساکین کا ہجوم ہو، اور کل حشر کے میدان میں میں آؤں تو میرے ارد گرد مساکین کا ہجوم ہو۔ حضور حیدر کرار نے فرمایا یہ انگوٹھیاں اتار دو، یہ زرق برق لباس اتار دو، وہ جو سفری لباس تھا نا وہ پہن کے حاضر ہو، وہ اللہ کے رسول خوش ہو کے نگاہ فرمائیں گے۔ اب وہ لوگ گئے، انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا، جب دوبارہ حضور کی بارگاہ میں گئے تو حضور نے خوش ہو کے انہیں مرحبا کہا ہے۔ اب ذرا دل تھام کے سنیں حدیث پاک کے الفاظ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا فوالذی بعثنی بالحق لقد اتونی وان ابلیس لمعہم، فرمایا جب پہلے یہ لوگ آئے تھے تو ابلیس بھی ان کے ساتھ آ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ بعض کپڑے ایسے ہیں یا بعض زیور ایسے ہیں کہ بندہ پہنے تو ابلیس اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، بعض کپڑے ایسے ہیں، بعض لباس اور بعض زیور ایسے ہیں بندہ پہنے ابلیس پیچھے ہٹ جاتا ہے، فرشتے اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ تو شیطان کی معیت اور فرشتوں کی معیت میں لباس کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ ہم اپنے مشائخ کو جس لباس میں دیکھتے ہیں نا، میں نام نہیں لے رہا، ویسے اس ہستی کا وصال بھی ہو چکا ہے لیکن میں نام نہیں لے رہا، میں نے ان کو دیکھا، انہوں نے چادر بھی لی ہوئی ہے اور چادر کا کونڈ نکالا ہوا ہے، کونڈ سمجھتے ہیں نا،
جیسے دھوپ ہو تو بچنے کے لیے بندہ تھوڑی سی چادر آگے کر دے کہ دھوپ نہ لگے. بزرگ تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اکثر میں آپ کو اسی لباس میں دیکھتا ہوں. انہوں نے فرمایا جس دن مجھے پہلی دفعہ رسول اللہ کی زیارت ہوئی میں نے اسی لباس میں آپ کو دیکھا. اور ہمارے ہاں حضور کی زیارت تو بہت بڑی نعمت ہے. بعض مشائخ ایسے ہیں انہوں نے اپنے مرشدوں کو جو لباس پسند دیکھا ہے وہی پھر انہوں نے بھی اپنا لیا ہے. اس میں ایک حکمت لباس پہنتے ہوئے. بالخصوص یہ بات میری بہنوں بیٹیوں کو ضرور سنائیں, شادیوں پر جو لباس پہن کے جاتی ہیں, حضور نے ارشاد فرمایا, حدیث پاک یہ دلائل نبوہ میں ہے, امام بہقی نے اس کو نقل کیا ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا پہلے جب تم لوگ آئے تھے نا, ان ابلیس لمعہم, شیطان بھی تمہارے ساتھ تھا, اس لیے اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا تھا. تو بعض لباس ایسے ہیں یا لباس منتخب کرتے ہوئے نا, ذکر امام علی مقام سننے آئے ہیں تو وہ روایت سنیں جو امام علی مقام نے بیان کی ہے. سرکار سید الشہداء شہزادہ گلگوں قبا محدث تھے اور حدیثوں کے راوی تھے. یہ ایک الگ عنوان ہے, اگر کبھی اللہ نے موقع دیا تو وہ ساری حدیثیں آپ کو سناؤں گا جو امام علی مقام نے روایت کی. ان میں سے ایک حدیث پاک یہ ہے, سرکار سید الشہداء نے فرمایا جو آدمی بڑکیلے لباس پہنے قیامت کے دن اللہ اس پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. ہمیں ایک امید ہے کہ ہم گناہ گار ہیں, لیکن قیامت کے دن اللہ نظر رحمت کرے گا, بخشش ہو جائے گی. حضور شفاعت فرمائیں گے, بخشش ہو جائے گی. تو رحمت حاصل کرنے میں لباس کا بھی عمل دخل ہے, یا رحمت سے دور ہونے میں لباس کا بھی عمل دخل ہے. مرد نکر پہن کے گلی میں چل سکتا ہے؟ نکر ہی کہتے ہیں نا یہ جو گھٹنے سے اوپر ہی ہوتا ہے نکر. بعض لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں نا کھلاڑی, تو نکر پہنی ہوئی ہے, فٹ بال کا میچ ٹی وی پہ لوگ دیکھ رہے ہیں. یاد رکھیں مرد کے لیے گھٹنا ڈانپنا فرض ہے, سطر میں شامل ہے. تو یہ ایک الگ عنوان ہے, موضوع سے دور نہ چلا جاؤں, صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لباس منتخب کرتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ میں نقل کس کی کر رہا ہوں. لباس شیطان کی معیت والا بھی ہوتا ہے اور فرشتوں کی معیت والا بھی ہوتا ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا جمعے والے دن فرشتے بھی آتے ہیں مسجدوں میں. جب آپ جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا تو میرے آقا کریم نے فرمایا فرشتے امامہ شریف پہن کے جمعے والے دن آتے ہیں. نجران کے عیسائیوں نے وہ لباس بدلا, وہی سفری لباس پہنا جس لباس میں عاجزی تھی, وہ لباس جو تکبر میں مبتلا کرے. آج میں نے بڑا قیمتی لباس پہنا ہوا ہے, دھیان کپڑے کی طرف ہی رہے تو وہ لباس دل پہ اثر کر رہے. لباس میں اعتدال کو سامنے رکھیں, یعنی نہ لباس بہت گھٹیا ہو کہ بندہ احساس کمتری میں مبتلا ہو کہ میں نے بڑا ہی ماڑا کپڑا پہنا ہوا ہے, اور نہ اتنا قیمتی ہو کہ بندہ تکبر میں مبتلا ہو جائے. تو اسلام کا حسن ہے اعتدال, میانہ روی, درمیانی راستہ اختیار کریں کہ لباس سطر کو ڈھانپے, لباس جسم کے لیے زینت ہو, لیکن لباس آپ کی توجہ نہ اپنی طرف کھینچ لے. دونوں صورتوں میں نہ زیادہ قیمتی ہو نہ زیادہ معمولی ہو, درمیانہ لباس پہنے. نجران کے عیسائی جب وہی لباس جو سفر میں انہوں نے پہنا تھا وہ پہن کے آئے, اور جو تکبر کے لیے سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں وہ بھی اتار دیں. میری زندگی میں ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا. میں ایک جگہ گیا, میرے ایک عزیز تھے, ان کا نکاح تھا, تو دولہے نے مجھے کہا, نکاح میں نہیں پڑھانا تھا, دولہے نے مجھے کہا بھئی آپ نے تو نکاح پڑھا کے چلے جانا ہے, بعد میں نے جب جانا ہے نا عورتوں والے حصے میں, تو میرے سسرال والوں نے سونے کی انگوٹھی تیار کروائی ہوئی ہے, وہ انہوں نے مجھے پہنانی ہے, تو آپ مجھے مسئلہ بتا دیں, یہ ویسے تو مرد کے لیے جائز نہیں, پر کیا شادی والے دن جائز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا نہیں جائز. اس نے کہا پھر ذرا کھڑے ہو کے نا تقریر میں یہ بیان کر دیں کہ میرے سسرال مجھے سونے کی انگوٹھی نہ پہنائیں. ایسے لوگ اس دور میں بھی موجود ہیں. سونا مرد کے لیے حرام ہے. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. نجران کے عیسائی جب حضور کی بارگاہ میں آئے
وہی سفری لباس پہن کے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحبا کہا ہے اور ان کی مہمان نوازی فرمائی ہے، اور پھر جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے گفتگو کرنے کے لیے، حضور نے ان پر کرم فرمایا ہے، ان سے کھل کے گفتگو فرمائی ہے، یعنی حضور نے ان کو وقت عطا فرمایا ہے، ان کو رہنے کے لیے جگہ دی ہے، پھر حضور نے اخلاق حسنہ کا نظارہ ان کو کروایا ہے۔ ابتدان جو کیا ہے وہ آپ کی نبوت کا تقاضا تھا۔ اب جب گفتگو شروع ہوئی تو نجران سے جو آئے تھے انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ شاعر بھی ہے، ہم میں خطیب بھی ہے، تو پہلے ہمارا جو شاعر ہے نا یہ آپ کو اشعار میں ہمارا معافی ضمیر سنائے گا، ہمارے عقائد سنائے گا، ہمارے معمولات سنائے گا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ٹھیک ہے، اجازت ہے، اپنے شاعر کو کھڑا کرو۔ ان کا شاعر کھڑا ہوا، اس نے شعروں میں نجران کے عیسائیوں کا عقیدہ بھی سنایا اور فخریہ باتیں بھی کیں، ان کے معمولات بھی سنائے۔ نجران کا وہ شاعر بیٹھ گیا تو میرے آقا کریم نے نگاہ فرمائی حضرت حسان بن ثابت کی طرف، فرمایا حسان تم اس کا جواب دو۔ حضرت حسان اٹھ کے حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں تو نجران کے عیسائی کہتے ہیں آپ کا شاعر تگڑا ہے، جو اس کے کلام میں اثر ہے نا وہ ہمارے شاعر میں نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ایک خطیب بھی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہمارا خطیب وہ باتیں کھول کے بیان کرے جو شاعر نہیں کر سکا اپنے اشعار میں۔ میرے آقا کریم نے اجازت دی، ٹھیک ہے۔ اب ان میں ایک خطیب تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کچھ دیر نجران کے عیسائیوں کے عقائد بیان کیے، ان کے دلائل بیان کیے۔ جب وہ بیان کر چکا تو میرے آقا کریم نے اپنے صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نگاہ فرمائی، فرمایا ثابت تم بھی بڑے اعلیٰ خطیب ہو، ذرا اٹھ کے اس کے جو اس نے سوال کیے ان کا جواب۔ ثابت بیان کر رہے تھے یا حضور کی نگاہ کام کر رہی تھی؟ حسان بیان کر رہے تھے یا حضور کی نگاہ کام کر رہی تھی؟ حضرت ثابت بن قیس کھڑے ہوئے، ان کے خطیب نے جو باتیں کی تھیں اب انہوں نے اسلام کے اس حوالے سے عقائد اور تشریحات پیش کی تو نجران کے عیسائیوں نے کہا جی آپ کا خطیب بھی تکڑا ہے، جو تشریحات انہوں نے کی ہیں وہ اعلیٰ ہیں، ہم براہ راست آپ سے ہی بات کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا حضرت عیسیٰ کا وصال ہوگا۔ اب وہ حضور سے گفتگو فرما رہے ہیں، چونکہ دلائل جو ہیں وہ تو حضور نے ہی عطا فرمانے ہیں، وہی حضور کے سینہ پاک پہ نازل ہوتی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ان عیسیٰ لیاتی بالفنا، عطا نہیں فرمایا بلکہ یاتی مضارعہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کا وصال ہوگا۔ یہ نجران کے عیسائیوں سے جو گفتگو ہوئی ہے نا یہ مرزائیت کو بھی ختم کر دیتی ہے، اس لیے کہ مرزائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا وصال ہو چکا ہے، تو یہاں حضور نے مضارعہ کا صیغہ استعمال فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کا وصال ہوگا۔ تو اللہ موت سے پاک ہے، اللہ خالق ہے موت و حیات کا، لیکن خود اللہ موت سے پاک ہے، وہ الحی ہے، القیوم ہے، اور جب خبر پہ الف لام آ جائے تو معنی اس میں معصور ہو جاتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہوا حی قیوم نہیں ہے، هو الحی القیوم۔ اور سورہ آل عمران اس کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ کا حی ہونا بیان کیا گیا ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ فرمایا جو بھی زندہ ہے وہ اللہ کی وجہ سے زندہ ہے، اللہ قائم بالذات ہے۔ حضرت عیسیٰ کا تو وصال ہوگا۔ پھر دوسری دلیل میرے آقا کریم نے ارشاد فرمائی، وہ بھی سورہ آل عمران کی آیت مبارک ہے، حضور کے سینہ پاک پہ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔
نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، وہ اللہ جس نے نازل کیا ہے محبوب آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ، اور یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں تورات اور انجیل پر۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اے نجران کے عیسائیوں یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ پہ انجیل نازل ہوئی ہے، وہ حضرت عیسیٰ نے خود اپنے اوپر نازل کی ہے یا اللہ نے نازل کی؟ تو جو نازل کرنے والا ہے وہ اللہ ہے، جس پہ نازل ہو رہی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کا نبی ہے۔ اب یہاں وہ لاجواب ہو گئے، کوئی بات نہ وہ اس کے جواب میں کر سکے۔ نازل کرنے والی ذات اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے، تو جس پر کتاب نازل ہو رہی ہے وہ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ نبی ہے۔ اب انہوں نے موضوع بدلا گفتگو کا، انہوں نے کہا یہ بتائیں حضرت عیسیٰ کی تخلیق کے بارے، حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بارے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ میرے آقا کریم کے وحی کے نزول سے ہی کلام فرماتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حق۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ، کتنے معاملات ایسے ہیں کہ حضور کے علم میں ہیں، پر حضور کلام اس وقت فرماتے ہیں جب اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو جاتی ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ اس ایک جملے کے اندر بہت سارے دلائل اور مسائل ہیں۔ حضور کے علم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں ہیں، لیکن حضور نے جواب اس وقت دیا ہے جب وحی نازل ہوئی ہے۔ فرمایا میں اس کا جواب کل دوں گا، میں اللہ کا نبی ہوں، میں وحی سے کلام کرتا ہوں۔ دوسرے دن جب انہی عیسائیوں سے گفتگو ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا میرے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، جس طرح آدم علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں، حضرت عیسیٰ کا بھی باپ کوئی نہیں۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، حضرت آدم کو اللہ کریم نے مٹی سے پیدا کیا، ان کا وجود بنایا، ثم قال لہ کن فیکون، پھر فرمایا ہو جا، تو آپ کے وجود میں روح داخل ہو گئی ہے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے جو آیت مباہلہ ہے۔ دوسرے دن دلائل مکمل ہو گئے، اللہ کی توحید اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو سوالات ان عیسائیوں نے پوچھنے تھے وہ پوچھ چکے، میرے آقا کریم جواب دے چکے، حق واضح ہو چکا۔ آپس میں شرحبیل اور ابن فیض، جبار بن فیض، وہ گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کا جو کلام ہے نا وہ نبیوں والا ہے، ان کا جو انداز ہے وہ نبیوں والا ہے، یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہمارے پاس بشارت موجود ہے کہ آخری دور میں ایک نبی آئے گا۔ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم قوم کے نمائندے بن کے آئے ہیں، صرف خبر لینے آئے ہیں، ہم نے جا کے خبر دینی ہے، کہیں ایک دوسرے کو پکا کرتے ہیں کہیں کلمہ نہ پڑھ لینا۔ اب اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جب حق واضح ہو گیا اور وہ ہٹ درم ہے، حق کو دیکھ کے بھی حق کو قبول نہیں کر رہے، فمن حاجک فیہ، پس جو آپ سے جھگڑا کرے اس معاملے میں، کس معاملے میں؟ حضرت عیسیٰ کے خدا ہونے میں، حضرت عیسیٰ کی ابنیت میں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ حق واضح ہو گیا ہے، علم آ گیا ہے،
فقل تو آپ فرما دیجئے تعالو آؤ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، ہم بھی اپنے بیٹے لاتے ہیں تم بھی اپنے بیٹے لاؤ، ہم بھی اپنی عورتیں لاتے ہیں تم بھی اپنی عورتیں لاؤ، اور ہم خود بھی آتے ہیں، ثم نبتہل، پھر انتہائی عاجزی سے دعا کرتے ہیں۔ مباہلہ یہ دعا ہی کی ایک قسم ہے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر ہم دعا کیا کرتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ میں نے جو کہا کہ مباہلہ دعا ہی کی ایک قسم ہے، تو مباہلے میں دعا یہ کی جاتی ہے کہ یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پر عذاب نازل کر۔ دونوں فریق اکٹھے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو جھوٹا ہے اس کو مبتلا عذاب کر، اور ایک سال کے اندر اندر بالعموم جو جھوٹا ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آ جاتی ہے، عذاب آ جاتا ہے۔ وہ دعا جس میں باطل کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب مانگا جاتا ہے یہ ہے مباہلہ۔ لیکن مباہلے کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ یاد رکھیں کہ کفر اور اسلام کے مسائل میں مباہلہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ مسائل، واقعہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں چونکہ مباہلے کا لفظ آیا تو اس لیے میں تشریح کر دوں۔ ویسے مباہلے کا معنی ہے عاجزی سے دعا کرنا، انتہائی عاجزی سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ بعض نے کہا کہ ایک دوسرے کے لیے عذاب مانگنا۔ مباہلے کی پہلی شرط یہ ہے وہ مسائل جن میں اختلاف کی گنجائش ہے ان میں مباہلہ نہیں ہو سکتا۔ مباہلہ صرف ان مسائل میں ہوگا جن کی وجہ سے کوئی مسلمان کافر بن جاتا ہے۔ وہ مسائل جو کفر اور اسلام کی لڑائی ہے، اسلام کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے تو ہم مباہلہ کر سکتے ہیں، لیکن حنفیت یا شافعیت یا حنبلی کو سچا ثابت کرنے کے لیے آپس میں یہ ایک دوسرے سے مباہلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ فروعی مسائل ہیں۔ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ فروعی مسائل میں اختلاف ہے۔ تو فروعی مسائل کے اختلاف میں مباہلہ نہیں کیا جائے گا۔ مباہلہ کن مسائل میں کیا جائے گا؟ کفر اور اسلام، حق اور باطل، ان کو واضح کرنے کے لیے، کفر اور اسلام کو نکھیڑنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے۔ تو پہلے سب سے یہ دیکھا جائے گا کہ جس مسئلے پر مباہلہ کرنے لگے ہیں اس مسئلے کی نوعیت کیا ہے۔ ہم نے جس طرح اور بہت سارے مسائل کو مذاق بنا دیا ہے، اسی طرح مباہلے کو بھی ہم نے اس کے مقام سے ہٹا دیا ہے کہ ہر مسئلے پر ہی مباہلے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ مباہلہ کفر اور اسلام کو واضح کرنے کے لیے ہوگا۔ وہ مسائل جن میں اختلاف کی گنجائش ہے ان کے لیے مباہلہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات، مناظرہ پہلے ہوگا، مباہلہ بعد میں ہوگا۔ مناظرے کے بغیر مباہلہ نہیں ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ نے زبان سے دلائل واضح کرنے ہیں دوسرے فریق پر، حق واضح ہو گیا لیکن دوسرے فریق نے ہٹ درمی سے کام لیا ہے، دلائل واضح ہونے کے بعد بھی وہ حق کو قبول نہیں کرتا، اب آپ مباہلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے مناظرہ تو کیا نہیں، یعنی دلائل نہیں پیش کیے، حق واضح نہیں کیا، ڈائریکٹ آپ کہیں گے مباہلہ کریں تو ڈائریکٹ مباہلہ نہیں ہوگا۔ یہاں بھی جو آیت مباہلہ ہے اس سے پہلے گفتگو ہی ہے حضور کی، جو سوال کیے ہیں ان عیسائیوں نے، میرے آقا کریم نے ان کے جوابات ارشاد فرمائے ہیں، اور جو سوال حضور نے کیے ہیں وہ جواب نہیں دے سکے۔ جس طرح کہ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کا تو وصال ہوگا اور اللہ موت سے پاک ہے، اور دوسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ پہ کتاب نازل ہوئی ہے، تو جو اللہ ہے وہ کتاب نازل کرنے والا ہے، اس پر کتاب نہیں نازل ہوتی، اس کا وہ جواب نہیں دے سکے۔ تو مناظرہ پہلے ہوگا، مباہلہ
بعد میں ہوگا، پہلے آپ نے زبان سے دلائل سے حق واضح کرنا ہے۔ ہاں فریق ثانی ہٹ درمی کا اظہار کرے، حق کو دیکھ کے بھی حق قبول نہ کرے، تو اب ہے مباہلے کا مرحلہ۔ کتنی شرائط میں نے بیان کی ہیں؟ 2۔ تیسری شرط، اپنا غصہ نکالنے کے لیے مباہلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جس نے مباہلہ کرنا ہے نا، اس کی نیت پر بھی ڈیپینڈ ہے کہ وہ مباہلے میں صرف یہ نیت کرے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے حق کو واضح کرنے کی خاطر، حق اور باطل میں جو فرق ہے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے، تاکہ دنیا فیصلہ کر لے یہ حق ہے یہ باطل ہے، وہ واضح ہو جائے۔ عام آدمی جو ہے وہ کہیں باطل کو حق ہی نہ سمجھ لے، تو حق اور باطل میں واضح فرق کرنے کے لیے مباہلہ کیا جائے گا، اپنا غصہ نکالنے کے لیے نہیں، اپنی دشمنی کے اظہار کے لیے نہیں، اس میں اخلاص، للہیت، حسن نیت، یہ بھی شرط ہے۔ دنیا میں جس کے سینے میں بھی حسن نیت ہے وہ میرے آقا کریم کے قدموں کی خیرات ہے۔ نجران کے عیسائیوں کو جب اس آیت کی روشنی میں میرے آقا کریم نے مباہلے کی دعوت دی ہے، حق پہلے واضح ہو چکا ہے، دلائل واضح ہو چکے ہیں، لیکن وہ نجران سے آنے والے ہٹ درمی سے کام لے رہے ہیں، حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اب میرے آقا کریم نے انہیں اللہ کے حکم سے مباہلے کی دعوت دی ہے، تو وہ فوراً تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں ایک دن کا موقع دیں، کل ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے مباہلہ کرنا ہے یا نہیں، کل اس بات کا فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے ایک دن کی مہلت مانگی ہے۔ دوسرے دن میرے آقا کریم جب کاشانہ اقدس سے نکلے ہیں، کاشانہ نبوت سے، تو حضور قدسیوں کا ایک قافلہ لے کے نکلے۔ چونکہ آیت مبارکہ میں جو حکم تھا اللہ کریم کی طرف سے کہ آؤ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اس سے پہلے ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، قدسیوں کا ایک قافلہ لے کے میرے آقا کریم نکلے ہیں۔ حضور حیدر کرار ساتھ ہیں، حسنین کریمین ساتھ ہیں، اور پیچھے سیدہ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت ساتھ ہیں، پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ۔ سیدہ خاتون جنت بھی، بعض لوگوں نے تفاسیر میں اس پر بھی لکھا ہے کہ مباہلہ ابتدان تو نجران کے عیسائیوں کا صرف حضور کے ساتھ ہی تھا، یہ بعد میں ابناء اور نساء کو کیوں شامل کیا گیا ہے اور انفسنا و انفسکم کیوں آیا ہے، تاکہ گھر کی عورتیں اور بیٹے ان سب کو جب لے کے آئیں گے تو پھر اس بات کا اظہار ہوگا، چونکہ اس میں دعا کیا کرنی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر مباہلے کے بعد جھوٹوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے، تو جو مباہلے میں آئے گا وہ اپنے پیاروں کو بھی ساتھ لے کے آئے گا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو باطل کا نمائندہ بن کے آ رہا ہے اس کی نسل ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کی جڑ ہی کاٹ دی جاتی ہے مباہلے کی وجہ سے۔ تو اس لیے فرمایا کہ صرف اکیلے نہ آؤ بلکہ تم اپنی عورتوں کو بھی لے کے آؤ، اپنے بیٹوں کو بھی لے کے آؤ، جن سے تمہاری نسل چلنے والی ہے انہیں بھی لے کے آؤ۔ بڑا جو ان میں مدبر تھا اور دانشور تھا وہ شرحبیل تھا۔ جب یہ قدسیوں کا قافلہ آ رہا ہے نا، اس نے دور سے دیکھا ہے سید الانبیاء ہیں، سید الاولیاء ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، کیسا نورانی قافلہ ہے۔ تھا عیسائی پر بصیرت رکھتا تھا، اس نے دوسرے عیسائیوں کو بلایا جو اس قافلے میں اس کے ساتھ تھے، اس نے کہا دیکھو یہ جو قافلہ آ رہا ہے نا، انہوں نے اگر تمہارے خلاف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا،
اس وقت میرے آقا کریم فرما رہے تھے حسنین کریمین سے، میں دعا کروں گا تم نے آمین کہنا ہے۔ سب نے تو دعا نہیں نہ کرنی، دعا کس نے کرنی ہے؟ کیا خیال ہے میرے آقا دعا کریں، بی بی پاک آمین کہہ رہی ہو، حضور دعا کریں حسنین آمین کہہ رہے ہو، حضور دعا کریں سید الاولیاء آمین کہہ رہے ہو، فرشتے بھی رشک کرتے ہوں گے ان لمحات پہ کہ یہ دعا، عرش دور ہے، میں اور آپ دعا کریں تو پتہ نہیں آسمانوں کے دروازے کھلیں نہ کھلیں، لیکن یہ تو ایسی دعا ہے کہ عرش بھی خوشی سے جھوم رہا ہوگا۔ حضور دعا کریں اور یہ مقدس ہستیاں آمین کہیں اس دعا پہ۔ اس شرحبیل نے دوسرے عیسائیوں سے کہا، اس نے کہا یہ ہستیاں اگر آج دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہے نا یا اللہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دے، ہٹا دے، تو ان کی دعا سے پہاڑ بھی ہٹ جائے گا۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ دنیا سے تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، 1 سال کے اندر اندر دنیا سے تمہارا مذہب اور تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ کہ صلح کر لو، مباہلہ نہ کرنا۔ عیسائی باہر نکلے، انہوں نے کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم صلح کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اب جو صلح ہوگی وہ پہلے کی طرح نہیں ہے۔ کہاں مناظرہ ہوا ہے، مباہلہ ہوا ہے، یعنی پہلے گفتگو ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے دلائل دیے ہیں، اب مباہلے کا وقت تھا۔ حضور نے فرمایا اب صلح کی صورت یہ ہے کہ یا تم ہمارا دین قبول کر لو، اسلام قبول کر لو اور یہ مانو اللہ وحدہ لا شریک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، صاحب کتاب پیغمبر ہیں، لیکن اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ میں اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہوں، تم ایمان لے آؤ، تمہارے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، تم ایمان لے آؤ واپس چلے جاؤ۔ دوسری صورت تم جزیہ دو، تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ جانتے ہیں غیر مسلم اسلامی حکومت میں رہے تو جزیہ دیتے ہیں، تم جزیہ دو، اور اگر تم ایمان بھی نہیں لاتے، جزیہ بھی نہیں دیتے تو واپس چلے جاؤ، گھر جا کے جنگ کی تیاری کرو، اللہ کا نبی لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں وقت دیں، مشورہ کر لیں۔ حضور نے اجازت دی، انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا ایک امین آدمی ہمارے ساتھ بھیجیں، وہ جزیہ لے آئے، ایمان نہیں لائے، اسلام نہیں قبول کیا۔ انہوں نے کہا ہم جزیہ دیں گے، آپ کسی امین کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ کس کو بھیجیں؟ جو بڑا امین ہو اس کو بھیجیں۔ صحابہ بھی اس موقع پہ حاضر ہیں، میرے آقا کریم نے نگاہ فرمائی ہے، ہر صحابی امین ہے۔ حضور نے فرمایا قم یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ بن جراح کھڑے ہو۔ پھر حضور نے فرمایا ھذا امین ھذہ الامہ، ابو عبیدہ بن جراح اس امت کے امین ہیں۔ حضور مالک ہیں جس کے سر پہ جو تاج چاہیں سجا دیں، حضور جس کے سر پہ جس کو چاہیں انفرادی شان عطا فرما دیں۔ وہاں اور بڑی بڑی ہستیاں حضور کے غلام موجود ہیں، اعلی اطہار کے افراد موجود ہیں، صحابہ بڑی بڑی شان والے موجود ہیں، پر یہ ڈیوٹی حضور نے لگانی تھی ابو عبیدہ بن الجراح کی۔ یہاں ایک اور بات عرض کر دوں، ہماری سوچ چونکہ پست ہے نا، گھٹیا ہے، تو ہم صحابہ کے جو معاملات ہیں نا انہیں اپنی سوچ پر لے آتے ہیں۔ صحابہ نے جو کام کیا نا وہ حضور کی لگائی ہوئی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، ہم اپنے ذہن کے مطابق موجودہ دنیا داری میں انہیں لے آتے ہیں۔ کسی صحابی کو حضور فرماتے ہیں نماز پڑھاؤ، وہ نماز پڑھا رہے ہیں، تو ان کے دل میں خواہش نہیں ہے کہ میں بڑا بن گیا ہوں کہ مصلی پہ کھڑا ہوگا، نہیں، وہ حضور کی لگائی ہوئی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ مسجد میں باوضو بیٹھا ہوں، قرآن پاک میرے سامنے ہے، میں نے آج تک اپنے مشائخ اساتذہ سے جو دین سیکھا ہے وہ آپ کے سامنے، اور جس میں اسلام کی آبرو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ صحابہ جو عمل کرتے رہے ہیں
وہ تو رسول اللہ کی لگائی ہوئی ڈیوٹیاں دیتے رہے. پہلے حج کا موقع ہے, میرے آقا کریم نے امیر حجاج کسے بنا کے بھیجا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کو. پہلے حج کے موقع پر اس امت میں نماز پڑھانے کا وقت آیا تو پہلا امام بنایا حضرت صدیق اکبر کو. اس امت میں حج کا موقع آیا, پہلے حج کے موقع پہ حضور خود نہیں تشریف لے گئے, حضرت صدیق اکبر کو امیر الحجاج بنا کے بھیجا ہے. حاجیوں کا ایک قافلہ گیا ہے, وہ قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکا ہے, مکہ شریف کے قریب ہے. حضور پہ کچھ آیات نازل ہوئی ہیں, آپ نے حضور حیدر قرار شیر خدا مولا علی کو وہ آیتیں دے کے بھیجا ہے کہ جاؤ یہ آیتیں عرفات کے میدان میں سنا دو, کیونکہ ابھی تک غیر مسلموں کو, مشرکوں کو منع نہیں کیا گیا تھا حج کے موقع پر آنے سے. اب ان کے بارے میں آیات نازل ہوئی تھی, حضور حیدر قرار کو دے کے میرے آقا کریم نے وہ آیتیں بھیجی. جب حضرت علی اسی راستے پہ جا رہے ہیں جس راستے پہ صدیق اکبر قافلہ لے کے گئے تھے, فجر کی نماز کا وقت ہے. کون سی نماز؟ ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قضا نہیں کریں گے, گلہ نہالتے ہر کوئی لائی پھر دے. ایک دوست مجھے کہنے لگے 4 پڑھ لیتا ہوں, فجر نہیں پڑھ سکتا, تو رات سونے سے پہلے سورہ کہف کی آخری آیت پڑھ کے سوئیں, انشاءاللہ فجر کے وقت آپ کو ایک جھٹکا لگے گا, اٹھو. یہ سورہ کہف کی آخری آیت کی برکت. فجر کی نماز کا وقت ہے. وہ حاجی جو حضرت صدیق اکبر کی امارت میں گئے ہیں نا حج کرنے, وہ نماز کے لیے صفیں بنا رہے ہیں, سنتیں پڑھ چکے ہیں, جماعت کے لیے صفیں بنا رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہونے لگے ہیں, ایک وادی میں ہیں, مکہ شریف سے باہر ہیں, اقامت ہو چکی ہے. اب جب اقامت ہو جائے تو کتنی دیر لگتی ہے امام کو تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے؟ 1 منٹ میں وہ کہہ لیتا ہے. اقامت ہو چکی, حضرت صدیق اکبر تکبیر تحریمہ کہنے لگے, ہاتھ اٹھانے لگے, ایک طرف سے اونٹنی کے بولنے کی آواز آئی ہے. حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ گرایا, جس طرف سے اونٹنی کی آواز آ رہی تھی اس طرف دوڑ پڑے. وہ جو صحابہ تھے نا پیچھے, وہ بھی حضرت صدیق اکبر کے پیچھے دوڑ پڑے. مصلی وہیں ہے, فجر کی جماعت کے لیے آپ کھڑے نہیں ہوئے, اور مصلی چھوڑا ہے, اونٹنی کی آواز پر دوڑے ہیں, تو یہ کہتے ہوئے یہ اونٹنی کی آواز تو میرے محبوب کی اونٹنی ہے, رسول اللہ کی اونٹنی آ گئی. کیونکہ حضور نے جب بھیجا تھا مولا علی شیر خدا کو مدینہ منورہ سے, تو اپنی اونٹنی لے کے بھیجا تھا. شیر خدا آئے تھے تو حضور کی اونٹنی پہ بیٹھ کے آئے تھے. حضرت صدیق اکبر دوڑے ہیں, کیا کہتے ہوئے, اس عشق کو کیا نام دیں گے, وہ تو حضور کے جانوروں کی آواز بھی پہچانتے ہیں. وہ تو اونٹنی کی آواز سنیں تو پہچان لیتے ہیں یہ رسول اللہ کی اونٹنی بول رہی. اور عشق کی معراج کیا ہے, مصلی پہ کھڑے ہیں, جماعت کرانے لگے ہیں, اونٹنی کی آواز سنی ہے, مصلی چھوڑ کے دوڑ پڑے ہیں, میرے محبوب آ گئے ہیں, رسول اللہ کی اونٹنی کی آواز آ رہی. اب سارے صحابہ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا, مولا علی شیر خدا, سواری روکی, اونٹنی سے اترے, ملاقات ہوئی. پہلا سوال حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کیا, امیر او مامور, اے شیر خدا آپ امیر بنا کے بھیجے گئے ہیں یا مامور؟ شیر خدا نے فرمایا انت امیر, امیر آپ ہی ہیں, میں مامور بنا کے بھیجا گیا ہوں. لیکن آتے ہی آپ نے یہ سوال کیوں کیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اقامت ہو چکی تھی, میں جماعت کرانے لگا تھا, اونٹنی کی آواز آئی تو میں نے جماعت نہیں کرائی, دوڑ پڑے اونٹنی کی طرف. آپ سے اس لیے پوچھا ہے کہ اگر آپ امیر بنا کے بھیجے گئے ہیں نا تو آپ نماز پڑھائیں, ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. وہاں کوئی جھگڑا ہے امامت کا؟ یہ ہم نے بنایا, وہاں امامت کا جھگڑا نہیں, یہ ہم نے بنایا. حضرت صدیق اکبر نے کہا مولا علی آپ امیر بنا کے بھیجے گئے ہیں, آپ نماز پڑھائیں, ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, باقی باتیں نماز کے بعد کر لیں گے. حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا امیر آپ ہی ہیں, جیسے حضور نے آپ کو امارت دے کے بھیجا, نماز آپ ہی پڑھائیں گے. اور تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں, سفر حج میں نمازیں صدیق اکبر ہی پڑھاتے رہے ہیں, مولا علی پیچھے پڑھتے رہے ہیں. میں جو عرض کرنا چاہتا تھا, حضرت صدیق اکبر نے پوچھا آپ امیر ہیں تو نماز پڑھائیں, پتہ چلتا ہے ان کے نزدیک
جو مسلح پہ کھڑا ہونا ہے وہ دیکھتے یہ ہیں حضور نے ڈیوٹی کس کی لگائی. وہ اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتے ہیں, وہ حضور کو راضی کرنا چاہتے ہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا قم یا ابا عبیدہ, ابو عبیدہ کھڑے ہو. وہ ابو عبیدہ بن جراح کھڑے ہوئے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کے موقع پہ. فرمایا ہاذا امین و ہاذہ الامہ, یہ ابو عبیدہ بن جراح اس امت کا امین ہے. اور پھر ابو عبیدہ گئے ہیں, وہ جزیہ لے کے آئے ہیں. ان نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو گئے ہیں اور جزیہ لے کے آئے ہیں وہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہیں. سیرت کی کوئی کتاب اٹھا لیں, تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا لیں, نجران کے عیسائیوں کے ساتھ حضور نے کس کو بھیجا تھا کہ ہاذا امین و ہاذہ الامہ, کس کو کہا تھا؟ وہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح. تو صحابہ کرام جب دیکھتے نا حضور نے کسی کے سر پہ کوئی خاص تاج سجایا ہے, وہ ایک دوسرے کو مبارک دیتے تھے, وہ خوش ہوتے تھے. ان کے سینوں میں وسعت تھی, ہمارے سینوں میں گھٹن ہے. ہمارے دل قرآن اور حدیث کے تابع ہونے چاہیے. قرآن کوئی آیت حکم دے اور ہم کہ نہیں میرا دل قبول نہیں کرتا, کوئی اور آیت دیکھو جو اسے ٹکراتی ہو, تو پھر ایمان ہے نہیں. ہمارے دل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہونے چاہیے. واپس چلیں نجران. ابو عبیدہ آئے ہیں, وہ نجران کے جو 3 بڑے سردار آئے تھے نا, شرحبیل, عبداللہ بن شرحبیل اور ابن فیض, جبار بن فیض, یہ تینوں ایک تحریر لکھوا کے کہ ہم جزیہ دیں گے, یہ شرائط ہیں, وہ سب کچھ لکھوا کے لے گئے. چونکہ جس پادری نے بھیجا تھا واپس جا کے اس کو وہ دینا تھا, پرچہ دینا تھا کہ یہ ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں, یہ ہم نے طے کی ہے. واپس گئے, نجران پہنچے, اس پادری کے پاس گئے, اس کو جا کے وہ پرچہ دکھایا کہ ان شرائط پہ ہماری صلح ہوئی ہے, ہم نے اتنا جزیہ دینا ہے. اب وہ پڑھ رہے اور اس کے ساتھ اس کا ایک بھانجا تھا. چونکہ یہ لوگ باہر نکلے تھے اس گروہ کے استقبال کے لیے, ان کی عزت افزائی کے لیے کہ یہ سفر کر کے آئے ہیں تو ہم شہر سے باہر نکل کے استقبال کرتے ہیں. استقبال کیا, انہوں نے ملتے ہی وہ پرچہ دے دیا کہ یہ ہماری گفتگو ہوئی ہے, یہ شرائط طے ہوئی ہیں, اتنا جزیہ ہم نے دینا ہے. اس عیسائی نے, پادری نے وہ ہاتھ میں پکڑا, اونٹنی پہ بیٹھا, سواری چل پڑی. اس کا بھانجا اس کے ساتھ دوسری اونٹنی پہ تھا. اب یہ عیسائی پڑھ رہا ہے اور اس بھانجے کو وہ بھی سن رہا ہے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے, کون سی شرائط تھیں, سواری بھی چل رہی ہے. تو جو ساتھ بھانجا تھا, عیسائی کا نام جو بڑا پادری تھا اس کا نام ابو حارثہ تھا, جو اس کا بھانجا ہے وہ ابن القمہ ہے. اس کی توجہ تھی اس تحریر کی طرف, اونٹنی کی طرف توجہ نہیں. اونٹنی کو ٹھوکر لگی ہے اور اونٹنی جیسے گرتی ہے اس انداز میں اگلے پیر اس نے گرائے ہیں تو یہ اس کی پشت سے نیچے گرا ہے. اس وقت اس کے منہ سے ایک بے ادبی والا جملہ نکلا ہے, ابن القمہ کے منہ سے بے ادبی والا جملہ نکلا ہے. تو اس کا ماموں جو اونٹنی پہ بیٹھا تحریر پڑھ رہا تھا, جو بڑا پادری تھا, اس نے جو ہی وہ بے ادبی والا جملہ سنا ہے نا, تو اس نے کہا ابن القمہ توبہ کر, تیری اونٹنی کا پیر ٹھوکر کھا گیا اور تو گر گیا تو تو نے مسلمانوں کے خلاف جملہ بولا ہے, تو نے اسلام کے خلاف جملہ بولا ہے. جو مدینے میں بیٹھے ہیں نا وہ اللہ کے سچے نبی ہیں. معین الدین پور کے عشاقان رسول ذرا دل تھام کے سنیں ابن القمہ کے دل پہ اس بات کا اثر کتنا ہوا ہے. ابن القمہ اٹھے, اپنی اونٹنی کو سیدھا کیے, اونٹنی جو گری تھی اس پہ بیٹھے, پھر اس کو اٹھایا, اٹھا کے اس کا منہ موڑے. ماموں کہنے لگا کدھر جا رہے ہو, شہر اس طرف ہے, تم نے اونٹنی ادھر موڑ لی ہے. اس نے کہا میری اونٹنی رکے گی تو مدینہ منورہ جا کے ہی رکے. جس محبوب کا ذکر تم نے کیا ہے نا, اب میں ان کا زیارت جا کے کروں گا. پھر یہ آ گیا ہے, جو وفد آیا تھا وہ تو کلمہ پڑھے بغیر گیا ہے نا, لیکن یہ ابن القمہ یہ بھی پادری تھا, یہ آ گیا مدینہ منورہ اور اس نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر لی, اسلام قبول کر لیا. اسی قبیلے نجران میں ایک راہب تھا, راہب ترک دنیا کر کے بیٹھتے تھے, راہب تھا. اس راہب کو جب پتہ چلا
تو وہ ایک مینار پہ بلند جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے وہ اترتا ہے اور جو کچھ اس کے پاس تھا، ایک اونٹنی تھی، چادر تھی، عصا تھا، پیالہ تھا، سب کچھ لے کے وہ بھی مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا ہے۔ مدینہ منورہ آ کے اس نے حضور کی خدمت میں چادر پیش کی تھی، تحفہ پیش کیا تھا۔ میرے آقا کریم نے اس کا تحفہ قبول فرمایا۔ وہ جو راہب مدینہ منورہ کے اسلام قبول کر رہے، اور وہ چادر جو اس نے حضور کی خدمت میں پیش کی تھی، میرے آقا نے قبول فرما لی۔ اب اس چادر کی نسبت حضور کے ساتھ ہوگی، تو وہ چادر چاروں خلفائے راشدین کے پاس موجود رہی، ان کے پاس چلتی رہی۔ میں نے آپ کے سامنے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو مباہلہ تھا، اس کے اسباب، اس کے واقعات اور اس کے بعد میں جو اثرات تھے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب دوبارہ آیت مبارکہ کی طرف آتے ہیں، اور ایک سوال جو کہ موضوع میں بھی شامل تھا۔ بعض لوگ اس آیت مبارکہ کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں، میں نے یہ بات کئی بار عرض کی ہے کہ دین کو بیان کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، ان میں جہاں علم اعلیٰ ہو، مطالعہ وسیع ہو، فنون اور معقولات و منقولات پر عبور ہو، اصول تفسیر اور اصول حدیث پر عبور ہو، وہیں جو علم والا ہے نا، اس کے دل میں تقویٰ ہونا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت مبارکہ کو بیان کر کے تو انہوں نے اہل سنت و جماعت کے ایک انتہائی ادب والے عقیدے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ چلیں ہمارے اوپر صرف تنقید ہوتی کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول کی ذات پاک پر حملہ ہوا، کہا جی حضور کی ایک بیٹی تھی، حضور کی 4 بیٹیاں ہے ہی نہیں۔ اس محرم سے پہلے بھی ایک شخص نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہے ہی نہیں۔ ان سے پوچھیں بھی دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں جب یہ نجران کا واقعہ ہوا تھا تو حضور صرف سیدہ پاک کو ہی لے کے گئے ہیں نا، اگر باقی بیٹیاں ہوتیں تو حضور انہیں بھی لے کے جاتے۔ تو حضور صرف سیدہ پاک کو لے کے گئے ہیں، اس کا مطلب ہے حضور کی ایک ہی بیٹی تھیں، اگر دوسری بیٹیاں ہوتیں تو حضور انہیں بھی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مبالے میں لے جاتے۔ تو ہمارے علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب یہ مباہلہ ہوا ہے اس وقت تم حضور کی بیٹیوں کا دنیا میں زندہ ہونا ثابت کر دو، مباہلے میں کیوں نہیں آئیں یہ ہم بتا دیں گے۔ حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ کتنی صاحبزادیاں ہیں؟ 4۔ واقعہ ہوا ہے 10 ہجری میں، یہ جو مباہلے کا واقعہ ہوا ہے 10 ہجری میں۔ 9 ہجری تک حضور کی باقی 3 صاحبزادیوں کا وصال ہو چکا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ہجری میں وصال ہوئے، حضرت زینب 8 ہجری میں وصال ہوئے، حضرت ام کلثوم 9 ہجری میں وصال ہوئے۔ تو تینوں صاحبزادیوں کا وصال تو 10 ہجری سے پہلے ہی ہو چکا ہے، اور یہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کا واقعہ 10 ہجری میں پیش آ رہا ہے، اور صاحبزادیاں تینوں پہلے ہی وصال فرما چکی۔ ایک شخص نے زندگی میں میرے ساتھ ایک دفعہ اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، بڑے دوستانہ ماحول میں، اچھے انداز میں، تو اس نے بڑا دور کا نا جی ایک دلیل لایا۔ وہ کہتا ہے ابن عاشور نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ 3 ہجری میں ہوا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے نزدیک موقع ہوگا ابن عاشور، ہمارے نزدیک تو وہ موقع نہیں ہے، لیکن مجھے ثابت کر دو۔ اس نے کہا ابن عاشور نے لکھا ہے کہ واقعہ کب ہوا ہے؟ 3 ہجری میں۔ اور حضور کی بیٹیاں یہ تو تم بھی مانتے ہو کہ صرف سیدہ رقیہ کا وصال ہوا ہے 2 ہجری میں، باقیوں کا وصال تو حضرت بی بی زینب 8 ہجری، حضرت ام کلثوم 9 ہجری، واقعہ 3 ہجری میں ہو رہا ہے، تو حضور نے کیوں نہیں لے کے گئے؟ میں نے کہا تم قائم رہنا اس بات پہ کہ واقعہ 3 ہجری کو ہوا ہے۔ انہوں نے کہا میں قائم ہوں، ابن عاشور نے لکھا واقعہ 3 ہجری کو ہے۔ میں نے کہا ثابت کرو، امام حسن امام حسین موجود تھے 3 ہجری میں۔ کہیں حضور کی صاحبزادیوں کی بے ادبی کرتے ہوئے اہل بیت کی بے ادبی نہ کر بیٹھو۔ دیگر آل اطہار کی، حضور کی بیٹیاں بھی آل بیت میں ہیں،
دیگر آل اطہار کی جن سے بڑی محبت کا اظہار کرتے ہو ان کی بے ادبی نہ کر بیٹھو. حسنین ایک طرف مبالے میں شامل ہے، جو اکثر روایات بیان ہوئی ہیں وہ یہی ہیں، حسنین مبالے میں شامل ہے. اور تم کہہ رہے ہو 3 ہجری میں ہوا ہے. مجھے بتاؤ امام حسین کی ولادت کس تاریخ کو؟ نکاح کب ہوا ہے بی بی پاک کا؟ 2 ہجری میں. وہاں ابھی امام عالی مقام سرکار سید الشہداء کی ولادت ہی نہیں ہوئی، تو 3 ہجری میں کیسے پھر مبالے میں وہ جا سکتے ہیں؟ روایت وہی صحیح ہے کہ 10 ہجری میں ہی مبالہ ہوا ہے اور حضور کی بیٹیوں کا اس وقت وصال ہو. یہ تھوڑی سی تشریح کرنے کا مقصد یہ تھا، آپ جتنی مرضی تحقیق کر لیں، ساری عمر آپ تحقیق کرتے رہیں، آخر اس نتیجے پہ پہنچیں گے بریلی کے تاجدار نے جو لکھا ہے نا وہ نچوڑ نکال کے لکھا ہے. آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چل سکتے ہیں تو وہ بریلی کے تاجدار کے پیچھے چل سکتے ہیں کہ جنہوں نے کسی ہستی کی بے ادبی نہیں کی. آل اطہار کے غلام ہیں، آل اطہار کے نام کو وظیفے کے طور پہ جپتے ہیں. آل اطہار کی محبت ان کی زندگی کا سب سے بڑا وظیفہ ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے اگر کوئی آدمی ساری زندگی مولا علی شیر خدا کی شان بیان کرتا رہے، ایک عالم نہیں دنیا کے سارے عالم مولا علی شیر خدا کی شان بیان کرتے رہیں، ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مولا علی کی شانیں نہیں ختم ہوں گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلسلہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ کے پیشوا، آپ نے لکھا ہے آج بھی جو غوثوں کتبوں کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے وہ بی بی پاک کی اجازت سے ہی لگائی جاتی ہے. یہ ہمارے مشائخ. امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے آج بھی امور تکوینی میں جو اولیاء کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں کہ یہ غوث کی مسند پہ ہوگا، یہ کتب کی، یہ ابدال کی، وہ بی بی پاک کی اجازت سے ہی لگتی ہے، سیدہ نساء العالمین کی اجازت سے. ہم حضور کی 4 صاحبزادیوں کو مانتے ہیں، لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدہ خاتون جنت کی شان سب سے عرفہ ہے، فضائل سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن حضور کی دوسری صاحبزادیوں کے ہم انکار نہیں کرتے. تو یہ انکار کس نے کیا ہے؟ کیا اہل تشیع کے جو پرانے مصنف تھے انہوں نے کیا؟ نہیں، ان کی کتابوں میں 4 ہی ہیں. یہ جو 2-2 لاکھ لیتے ہیں نا ایک محفل کا، انہوں نے انکار کیا ہے. یہ جو 35-35 لاکھ لیتے ہیں نا ایک اشرے کا، انہوں نے انکار کیا، کتابوں والوں نے انکار نہیں کیا. ان کی 4 بنیادی کتابیں، ان میں ایک اصول کافی ہے. اصول کافی میں ہے کہ ہمارے آقا کریم کی 4 بیٹیاں تھیں. اصول کافی کی شرح صافی، اس میں بھی 4 بیٹیاں. شیخ صدوق اس نے بھی 4 بیٹیاں ذکر کی. علامہ اربلی اس نے بھی 4 بیٹیاں ذکر کی. تو شیعوں کی کوئی 1-2 کتابیں نہیں، ان کے جتنے پرانے مصنف ہیں ان سب نے اپنی کتابوں میں حضور کی 4 بیٹیاں ہی ثابت کی. میں چند دنوں یہاں ایک دوست بیٹھے ہوئے ہیں وسیم صاحب، انہوں نے کہا جی ایک بندے نے میرے ساتھ سوال کیا ہے 25 سال کی عمر میں حضور کی شادی ہوئی، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، 2 بیٹیوں کی نکاح ہو چکے تھے، تو بیٹیاں پیدا کیسے ہوئیں، بڑی کیسے ہوئیں، اتنے عرصے میں نکاح کیسے ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ شیعہ سنی سارے اس پر متفق ہیں کہ 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا. اس نے کہا شیعہ سنی سارے اس پر متفق ہیں کہ 25 سال میں نکاح ہوا. میں نے کہا کس نے یہ کہا؟ اس نے کہا شیعہ ذاکر تھا. یہ وسیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا شیعوں کی کتاب ہے اصول کافی، اس میں لکھا ہے حضور کا نکاح ہوا عمر 21 سال تھی. سارے شیعہ تو کہتے نہیں 25 سال کی عمر میں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کتنے مصنف ایسے ہیں جو کہتے ہیں 20 سال سے کچھ اوپر تھی، 25 سال کا ذکر نہیں ہے، 21 سال بھی ہو سکتے ہیں. اور مولا علی شیر خدا کے نکاح کے بارے میں بھی ایک روایت دیا کہ 21 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا تھا. دوسری روایت ہے کہ 24 سال کی عمر میں ہوا ہے. تو اگر یہ 21 سال والی روایت مانی جائے تو پھر تو 40 سال کی عمر تک یہ جو 19 سال ہیں ان میں 3 بیٹیوں کو ماننا کوئی مشکل. یہ کہنا کہ سارے شیعہ سنی متفق ہیں کہ 25 سال کی عمر میں حضور کا نکاح ہوا ہے، سارے متفق نہیں ہیں. ایسی روایات بھی ملتی ہیں جن میں 21 سال کا ذکر ہے
کہ 20 سال کے بعد حضور کا نکاح ہوا ہے، 20 سال سے کچھ اوپر دن تھے آپ کا نکاح ہوا ہے. تو اس لیے میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں، محبت کے ساتھ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ جب دین بیان کرنا پیشہ بن جائے گا تو پھر وہ آخرت کی فکر کے ساتھ نہیں بیان کریں گے. ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے حضور کی کتنی صاحبزادیاں ہیں، 4 صاحبزادی ہیں. قرآن پاک سے بھی یہی ثابت ہے. اکثر آپ آیت سنتے ہوں گے، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. یہ کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین، محسنہ اسلام، معلمہ اسلام، مبلغہ اسلام، ہم سب کی گردنوں پہ احسان ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا. آپ کے جو پہلے نکاح ہوئے تھے ان میں یہ 3 بیٹیاں تھیں، تو حضور کے گھر آئی ہیں تو ایک ہی بیٹی ہوئی ہے سیدہ خاتون جنت. تو عربی زبان بڑی وسعت والی زبان ہے، اس میں صفت بدل جائے لفظ بدل جاتا ہے. اپنی بیٹی جو ہوتی ہے نا اپنے صلب سے، اس کے لیے بنت کا لفظ ہے. بیوی پہلے سے شادی شدہ ہے، بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے، اس کی پہلے خامن سے کوئی بچی ہے، اس کو ربیبہ کہتے ہیں. زیادہ بچیاں ہوں ربائب کہتے ہیں. یہ ربیبہ کا لفظ قرآن میں آیا ہے. اپنی بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ بنت. اور پچھلگ کو کیا کہتے ہیں؟ پچھلگ جو پہلے خامن سے آئی ہے، ربیبہ. اگر حضور کی اپنی صاحبزادی ایک ہی ہوتی تو اللہ فرماتا یا ایھا النبی کل ازواجک و بنتک. بنات کا لفظ نہ آتا. بنات کا لفظ کم از کم 3 کے لیے بولا جاتا ہے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی ہے نا، حضور کی ایک صاحبزادی وصال پا چکی تھی، 3 موجود تھی. یہ آیت 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے. حضرت رقیہ کا وصال ہو چکا تھا، لیکن بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، سیدہ خاتون جنت رضوان اللہ تعالی علیہن، یہ 3 صاحبزادیاں حضور کی موجود تھیں. تو قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور تاریخ کی معتبر کتابوں سے، تاریخ الخمیس پڑھ کے دیکھ لیں، ان کے ہاں بھی جو تاریخ کی کتابیں معتبر ہیں اس میں حضور کی 4 صاحبزادیوں کا ہی ذکر ہے. انکار کرتے ہیں صرف یہ پیشہ ور خطیب نچلی سطح کے جو ہیں، اوپر ان کے جو ہے نا کتابوں والے، انہوں نے نہیں انکار کیا. یہ کیوں انکار کرتے ہیں بات، یا میں سوچتا ہوں کہ کیوں انکار کرتے ہیں، بسا اوقات پریشان ہو کے بھی کیوں انکار کر، حضور کی بیٹیاں ماننے میں کیا حرج ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی 28 اولادیں ہیں، 14 بیٹے ہیں. مولا علی شیر خدا کے 14 بیٹے ہیں، اور ان میں 2 حسنین کریمین ہیں جن سے نسل پاک چلی ہے آپ کی. باقی 12 بیٹے ہیں، ان سے بھی آپ کی اولاد چلی ہے. پتہ ہے نا آپ کو حضرت علی شیر خدا کے دوسرے بیٹوں کی بھی اولاد ہے ماشاءاللہ. اوان ہے، وہ حضرت عباس کی طرف نسبت کرتے ہیں. عباسی حضرت عباس کی اولاد ہیں. حضرت محمد بن حنفیہ ان کی بھی اولاد ہیں. حضرت علی کی کل اولادیں 28 بیٹیاں اور بیٹے، ان میں بیٹے 14، ان کی سب کی اولادیں آگے چلی ہیں. لیکن ایمان سے بتائیں، جو شان اور جو امت کی طرف سے پیار حسنین کریمین کی اولاد کو آج تک ملا ہے، وہ باقی اولاد کو ملا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے باقی اولاد کی ہم عزت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، شان مانتے ہیں کہ وہ بھی حضور حیدر علوی ہیں، حضور حیدر کرار کی اولاد ہیں. لیکن امت نے جو پیار سیدوں سے کیا ہے وہ کسی اور سے کیا ہے؟ بیٹے تو وہ بھی حضرت علی کے ہی ہے. اس لیے سیدوں کو ذرا سینہ اور زیادہ کھلا رکھنا چاہیے. اگر کسی ہستی کے فضائل بیان ہوں، آپ فکر نہ کریں کہ آپ کی شان کوئی گھٹ جائے گی. امت نے جو پیار سیدہ خاتون جنت کی اولاد سے کیا ہے نا، 15ویں صدی کا ایک گناہ گار سا آدمی بڑی سے بڑی محفل میں اگر کوئی سید زادہ بیٹھا ہوا ہو نا محفل کے سٹیج پہ، مہمانوں میں، اور بھی علماء ہوں، شیخ الحدیث ہوں، میں نے نام لینے ہوں، میں پہلے سید زادے کا ہی نام لیتا ہوں. اور ہمارے ہاں سیال شریف والے بزرگ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود حضرت عباس کی اولاد میں سے ہیں. سیال شریف والے بزرگ جو ہیں حضرت عباس کی اولاد میں سے ہیں، یعنی حضرت علی کی اولاد ہیں. لیکن سیدوں کا جتنا ادب انہوں نے کر دیا نا،
مثال قائم کر دی سیال شریف والے بزرگ. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو انتہا درجے کا ادب کرتے ہوئے. تو کبھی اس بات کا تجزیہ کریں آپ بیٹھ کے، جس قدر شرک پور شریف والے بزرگ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری نقشبندی سلسلے کے مشائخ میں، کسی نے کہا بھئی وہ سیدوں کا بڑا ادب کرتے ہیں، تو بندہ ذرا مساوات سے تعلق رکھتا تھا، اس نے کہا پتہ چلا ہے سیدوں کا بڑا ادب، چلو سید بن کے شرک پور چلتے ہیں. ویسے پہلے وہ گھر سے نکلا تھا تو صرف حاضری کی نیت سے ہی، راستے میں پتہ چلا کہ پیر صاحب سیدوں کا بڑا ادب کرتے ہیں. تو اس نے کہا، انہوں نے مجھ سے پوچھا نا کس ذات سے تعلق ہے، تو میں کہوں گا سید فلاں شاہ صاحب. شرک پور شریف پہنچا، بڑے میاں صاحب موجود تھے شیر ربانی، ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا کہاں سے تشریف لائے ہو؟ اس نے بتایا وہاں فلاں گاؤں سے آیا ہوں. نام کیا؟ اس نے سید بڑا ٹکا کے لیا. آپ نے بڑی محبت کی. الوداع کرنے کا وقت آیا، آپ نے کہا چلو شاہ صاحب کو الوداع کر کے آتے ہیں. تو جہاں اس کے دل میں خیال آیا تھا نا کہ میں سید بن کے جاؤں گا، وہاں تک آپ گئے. وہاں کا لو جی یہاں سے آپ نے ارادہ کیا تھا، یہاں تک ہم نے آپ کا ادب کرنا ہے، اب آپ پہلے والی ذات کے ساتھ ہی واپس جائیں. پہلے میں سچے سیدوں کا ادب کرتا تھا، آج میں نے سید کے نام کا بھی ادب کیا ہے. ہم تو ایسے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہونا کہ بندہ سید نہیں، پر وہ سید کہے کہ میں سیدوں کی تو شان بڑی ہے، کیونکہ میں سیدوں کا نوکر ہوں. کل میں نے آپ کو شعر سنایا تھا شاید کہ من غلام کمبر است، حضرت شاہ شمس تبریزی نے کہا من غلام کمبر است، کمبر غلام ہے حضور حیدر کرار کا، تو میں کمبر کا بھی نوکر. اور مولانا جامی نے کہا بصدق و صفا تواں گشت جامی، غلام غلامان آل محمد. جو آل محمد کے غلام ہیں، میں جامی ان غلاموں کا بھی غلام. تو اس لیے یہ خیال ذہن سے نکال دیں بھئی کسی کی شان بیان ہوئی تو شاید سیدوں کی شان گھٹ جائے گی. محبوبیت میں اس امت نے، آج کل بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے چودھری ہیں، جٹ ہیں، بٹ ہیں، بڑی ذاتیں ہیں، لیکن جو پیار امت نے سیدوں کے ساتھ کیا ہے وہ کس وجہ سے؟ حضور کی نسبت سے. یہ اولاد رسول ہیں، یہ اولاد سیدہ زہرا ہیں. امت نے جتنا پیار کیا ہے نا، اب سیدوں کا بھی حق بنتا ہے ذرا اسلام کا خیال رکھیں. امت نے جتنا پیار کیا ہے سیدوں کے ساتھ، سیدوں کا بھی حق بنتا ہے سینہ کھلا رکھیں. اور جو باعث عزت ہے نا نسبت رسول، اس کا خیال رکھیں. میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں. کل بھی میں نے یہ بات کی تھی، وقت ہے امت کو جوڑنے کا، توڑنے کا وقت نہیں. سیالکوٹ کے ایک بزرگ تھے، اللہ ان کے مزار پہ کروڑا رحمت نازل کرے، حکیم عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کسی نے پوچھا کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان زیادہ ہے یا سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان زیادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا سیدہ خاتون جنت بیٹی کس کی ہے؟ سوال کرنے والے نے کہا امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، سید العالمین کی بیٹی ہیں. کہا بتاؤ سیدہ عائشہ صدیقہ کس کی بیٹی ہیں؟ سوال کرنے والے نے کہا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ جیسا باپ حضرت خاتون جنت کو ملا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کے باپ کی وہ شان ہے؟ سائل نے کہا نہیں. کہا بیٹی ہونے کے اعتبار سے سیدہ خاتون جنت کی شان زیادہ ہے، ان کی شان عرفہ ہے، ان کی شان اعلی ہے. پھر کہا یہ بتاؤ سیدہ خاتون جنت زوجہ کس کی ہے؟ اس نے کہا حضور حیدر کرار سید الاولیاء کی. کہا یہ بتاؤ حضرت عائشہ صدیقہ کس کی بیوی ہے؟ اس نے کہا امام الانبیاء کی. فرمایا پھر کس کے خامد کی شان زیادہ ہے؟ تو بیوی ہونے کے اعتبار سے حضرت عائشہ صدیقہ کی شان زیادہ ہے. دونوں کی شان بیان کر دی، امت کو جوڑنے والی بات کی. آپ کو پتہ ہے چند سال پہلے جس ملک نے توہین آمیز خاکے شائع کیے تھے، کل سے پھر اس نے اعلان کیا اور ایک تاریخ دے دی ہے اس نے کہ فلاں تاریخ کو ہم اپنے اخبار میں وہ خاکے شائع کریں گے.
یہ اگلے ہفتے میں دوبارہ خاک شائع ہو رہا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ آپ کو پتہ ہے پرسوں جو دن گزرا ہے، ایک عورت نے، میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، مجھے ایک دوست نے بھیجی ہے، اور شاید آپ بھی ایک دو دنوں تک دیکھ لیں گے یا آ چکی ہوگی نیٹ پہ ابھی۔ ایک عورت سڑک پہ کھڑی ہے، جلوس نکلا ہے اس ملک میں، قرآن پاک کا ورق پھاڑ کے نا قرآن پاک سے، تو وہ اس میں تھوک رہی اور پھر اس کو پھینک رہی۔ یہ 2 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہو کے اسلام کا دفاع کریں اور اسلام کا روشن چہرہ دنیا کو دکھائیں کہ تم جو سمجھے ہو نا وہ اسلام نہیں ہے، اسلام تو انسانیت کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ جہاں اسلام ہے وہاں سلامتی ہے، جہاں دین ہے وہاں سکون ہے۔ وہ لوگ جو اسلام کی بے ادبیاں کر رہے ہیں انہیں اسلام کا غلط تعارف کروایا گیا، تو کس کی ذمہ داری ہے اسلام کا صحیح چہرہ دکھانا؟ یہ آج ہماری ذمہ داری، لیکن ہم کن کاموں میں پڑے ہوئے یا ہم کن سوالوں میں الجھا دیے گئے؟ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اکٹھے ہو کے اسلام کا دفاع کریں، اسلام کا پرچم اونچا کریں اور دنیا کے سامنے اسلام کا روشن چہرہ پیش کریں، حضور کی سیرت پاک دنیا کو دکھائیں، حضور کی شان دنیا کو دکھائیں۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ حسن نیت کے ساتھ اسلام کی عزت کا خیال کریں۔ کل میں نے کہا تھا کہ بات کرتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ میرے لفظوں سے کہیں اسلام کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا۔ جن ہستیوں کے نام لے کے آج ہم لڑ رہے ہیں نا، وہ سارے اسلام کے خیر خواہ تھے۔ صحابہ اور اہل بیت، انہوں نے زندگیاں وقف کر دی تھیں اسلام کے لیے۔ انہوں نے کربلا شریف میں امام علی مقام نے کیوں قربانی دی ہے؟ انہوں نے قربانیاں دی ہیں دین کے لیے۔ تو جس دین کے لیے امام نے قربانی دی ہے، ہم اس دین کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ آج ہم ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہم ڈیوٹی دے سکتے ہیں اپنے گھر میں، اپنی اولادوں کو، اپنے دوستوں میں، اپنے معاشرے میں، ہم اسلام کو فروغ دیں گے، حضور کے دین کو فروغ دیں گے، حضور کی سنتوں کو فروغ دیں گے اور ادب والے معاشرے کو پروان چڑھائیں گے۔ سینوں میں وسعت پیدا کریں۔ جب سینوں میں وسعت ہوتی ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ ہمارا عقیدہ ادب والا عقیدہ ہے۔ ہم مقدسات کی شانیں بیان کرتے ہیں، ہم کسی ذی احترام ہستی کے بے ادب نہیں ہیں۔ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام۔ اب آخر میں آئیں مل کے ایک دفعہ صحابہ اور اہل بیت دونوں کی عظمت کو سلام پیش کریں۔ خواجہ یار محمد فریدی نے لکھا ہے، دو ابرو یار دے خمدار واہ واہ، تھکی تلوار جوہر دار واہ واہ۔ حضور کے 2 ابرو، یہ انہوں نے مطلع بنایا ہے نعت کا۔ تو پھر ابرو کی تعریف کی ہے کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، محمد مصطفیٰ دے یار واہ واہ، علی و فاطمہ شبیر و شبر، میری سرکار دے انوار۔ یا اللہ جو واہ واہ کرے اسے حضور کا دیدار عطا فرمان۔ یہ واہ واہ کس کے لیے کرنی ہے؟ حسن رسول کے لیے۔ دو ابرو یار دے خمدار، دو ابرو یار دے خمدار۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں حضور کے ابرو جدا تھے، ملے ہوئے نہیں تھے، جدا تھے۔ جب حضور جلال میں ہوتے تھے ایک رگ پھڑکتی تھی، جب وہ رگ پھڑکتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے حضور جلال میں ہے۔ دو ابرو یار دے خمدار، تھکی تلوار جوہردار، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، محمد مصطفیٰ دے یار، محمد مصطفیٰ دے یار، علی و فاطمہ شبیر و شبر، میری سرکار دے انوار۔ آج جو آدمی ایک تقریر کا 2 لاکھ لیتا ہے نا، اور 2 لاکھ لیے بغیر تقریر کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ سستی پہ اعتراض کرتا ہے جس نے گھر کا سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ 2.25 سال حکومت کی حضرت صدیق اکبر نے، تنخواہ نہیں لی، اور جو لی ہے تنخواہ وصال سے پہلے ساری واپس کی ہے۔
جنہوں نے 2.25 سال حکومت کر کے تنخواہ نہیں لی. کوئی بڑے سے بڑا اسلام کا دشمن بھی خلفائے راشدین پہ یہ اعتراض نہیں کر سکا کہ انہوں نے حکومت کر کے دنیا کمائی. اور آج کوئی گھر سے نکلے ہی نہ جب تک فیس طے نہ ہو, اور وہ اعتراض اس ہستی پہ کرے جو للہیت والے ہیں. 2.25 سال حضرت مولا علی شیر خدا نے نمازیں پڑھی ہیں صدیق اکبر کے پیچھے. تو جن کے پیچھے علی شیر خدا کے, پیچھے اس امام کے, حضرت علی کے دروازے کے جو کتے ہیں نا وہ مجھ سے افضل اور اعلیٰ ہیں. میں اپنے آپ کو شیر خدا کے دروازوں کے کتے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتا, لیکن میں نماز پڑھتے ہوئے یہ ضرور دیکھتا ہوں کہ امام صحیح العقیدہ ہے یا نہیں. میری یہ حالت ہے تو شیر خدا کی شان کیا ہوگی. میں تو ان کے دروازے کے کتوں کے برابر بھی نہیں ہوں, لیکن نماز پڑھتے ہوئے امام کو دیکھ لیتا ہوں تو شیر خدا جن کے پیچھے 2.25 سال پڑھتے رہے ہیں. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر محمد مصطفیٰ دے یار, علی و فاطمہ شبیر و شبر میری سرکار دے انوار, وما علینا الا البلاغ.